کیسے ہے تمہارے میاں؟ کہے کہ میری تو قسمت پھوٹ گئی، ماں باپ کے گھر بہت اچھی تھی، یہاں آ کے تو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ شکوہ کر دیتی ہیں یا نہیں؟ یہاں جو بیٹھی ہیں وہ تو تقریریں سننے والی اسلامی بہنیں ہوں گی، اچھی ہوں گی، میں ان کی بات کرتا ہوں جو بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ شکایت ہی ملتی ہے، شکر نہیں ملتا۔ لیکن بیوی آپ کے مزاج سے شرمائے نہیں، کہہ دیں، جن کی نہیں ہوئی شادی تسلی رکھیں، جن کی ہو گئی وہ تو بتائیں، بیوی آپ کے مزاج سے اونچی، بچپن کا دوست، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ لنگوٹیا، آپ کی زبان میں، آپ کے حوالے سے، میں نبی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا۔ آپ کہتے ہیں میرا بچپن کا یار ہے، جی ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ہر وقت بہت یاری ہوتی ہے، کوئی راز نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، آپ اس کو اپنا جان جگر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، بتائیے اس سے آپ چھپتے ہیں؟ جی پوچھ رہا ہوں، گھر میں جو بچے پل رہے ہیں ان سے آپ چھپ جائیں گے؟ آپ سخت مزاج کے ہیں، اچھے مزاج کے ہیں، سخی ہیں، کنجوس ہیں، بچوں سے چھپ جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں، گھر میں جو خادم ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ کا پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مان گئے آپ؟ میرے نبی اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے بیوی ایمان لاتی ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، بچپن کا دوست ایمان لاتا ہے، گھر میں جو خادم ہے جس کو آزاد کر دیا سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے، گھر میں پلنے والا بچہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، یہ وہ گواہی ہے دنیا میں جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کے اخلاق کا پتہ چل گیا، وہ جیسے باہر ہے ویسے اندر ہے، ان کا ظاہر باطن ایک ہے۔ ارے بیوی مشکل سے مانتی ہے، دوست مشکل سے مانتا ہے، مگر یہاں سب سے پہلے وہی ایمان لا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور سنیں، مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں، کافروں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو جان بچانی مشکل، تکلیفیں سہ سہ کے کہتے ہیں چلو کہیں چلے جاتے ہیں۔ آج کل نام ایتھوپیا حبشہ چلے گئے، کافروں نے وہاں بھی پیچھا کر لیا، بادشاہ کے سامنے جا کے کہا یہ لوگ آ گئے، بڑے شرارتی ہیں، سازشی ہیں، بادشاہ ان کو یہاں سے نکال۔ اس نے کہا میرے پاس آئے ٹھیک رہے، ارے بادشاہ ان کا عقیدہ بڑا خراب ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ بادشاہ نے بلا لیا، جب بلایا صحابہ کرام کے بیان پڑھ کے سنو، انہوں نے دین کی حقانیت بیان کی، مگر دشمنوں کو بھی ماننا پڑا، اور بادشاہ کے سامنے وہاں بھی قیصر کے دربار میں بھی ماننا پڑا کہ یہ نبی سچ ہی بولتا ہے، بڑا امانت دار ہے، شرم و حیا والا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا نہیں، سب کو ماننا پڑا۔ میں نے یہ بات آپ کو کیوں بتائی؟ صرف آپ کے ذہنوں میں ایک ہے نبوت کے کمالات نبی ہونے کی وجہ سے، ایک ہے بشری کمالات بشر ہونے کی وجہ سے۔ نبوی کمالات کی بات کون کرے؟ وہ انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ کر آتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں پتھر چل کے آتے ہیں، درخت چل کے آتے ہیں، یہ ان کے نبوی کمالات ہیں۔ ان کے بشری کمالات کیا ہے؟ آج دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ نبیوں میں تو وہ محترم ہیں مگر انسانوں میں بھی ان جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، میرے نبی جیسا اونچی۔ آؤ شکل و صورت کی بات کر لیں، مزاج کی بات کر لیں، عادتوں کی بات کر لیں۔ میں اب آپ کو دو چار واقعات سناتا ہوں۔ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں؟
پوچھ رہا ہوں، بولنے پہ ابھی تک ٹیکس نہیں لگا. ہاتھ ملاتے ہیں مشکل سے، عادت ختم ہو گئی. ویو کرنا، ویو کرتے ہوئے انگلش میں کہتے ہیں ہائے. ہاؤ آر یو کا ایبریویشن نکالا ہوا نا، مخفف تھوڑا کر کے ہائے. یہ ہماری عادت ہو گئی ویو کرنا، ہائے کہنا. ابتدائی ہائے سے ہو رہی ہے تو آگے محبت ہوگی یا کیا ہوگا؟ ہم نے وہ سنت بھی چھوڑ دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم دیکھیے، سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. ہمارا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام. آپ اضافہ کر لیں، جتنے لفظ کریں گے زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، معنی بھی زیادہ ہوں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمارا سلام ہے. اس میں ٹائم کی شرط ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بڑے چھوٹے کی شرط ہے؟ عورت مرد کی شرط ہے؟ نہیں. وہاں کیا ہے؟ گڈ مارننگ. صبح کے وقت ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہہ سکتے. دوپہر ہو جائے تو مارننگ گئی، گڈ آفٹرنون. دوپہر اچھی، گڈ کا لفظ سلام نہیں ہے. گڈ کا مطلب اچھا. تمہاری صبح اچھی، تمہاری شام ہو گئی تو گڈ ایوننگ، اور جانا ہو تو گڈ نائٹ، گڈ بائی. یہی ہے نا. ان کے یہاں وقت ہے ہر ایک کے لیے ایک نہیں. یہاں بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، شرط مسلمان ہونا ہے تو مجھ پر سلامتی بھیجو، وہ تم پر سلامتی بھیجے. جو سلام میں پہل کرے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں. جب کوئی مسلمان کو سلام کرے تو مسلمان پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان نہیں ہے تو سلام کر سکتے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سلام کر سکتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں مدینہ منورہ میں. بچے باری ہوتی ہے نا بچوں کی، تیری باری ہے، اس کی باری ختم ہو، میری. ایک بچے کی باری آ گئی، اس نے دیکھا اللہ کا نبی جا رہا ہے. دیکھو آپ کو اپنے بچوں سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا، بھتیجے بھانجے محلے کے دوستوں کے بچے. وہ نبی پاک کا رشتہ دار نہیں، بچہ کھیل رہا ہے، اس کی باری آ گئی. وہ وہیں سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیے گا نہیں، میں باری لے کر آتا ہوں، میرا سلام لے کے جائیے گا. آپ اپنے بچے کے لیے بھی شاید نہ رکیں. آپ کہیں گے بیٹا میں مل لوں گا، پھر آپ چلے جائیں گے. کونین کے والی رک جاتے. وہ بچہ کھیل کے آتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آگے جاتے ہیں. بولو یہ خلق ہے یا نہیں؟ اور کتنا عظیم ہے. اچھا ہاتھ ملانے کی بات ہمیں چاہیے اب سلام میں بھی پہل کریں، اور مسلمان سے کیا کریں؟ مردوں کا مردوں سے، عورتوں کا الٹا معاملہ ہو گیا. مرد عورتوں سے، عورت مردوں سے. مردوں کو کس سے کرنا چاہیے؟ نہیں آواز نہیں آئی، سوچ لو، بدلنا جانا. مردوں کو کس سے مصافحہ کرنا ہے؟ ہاتھ ملانا ہے مردوں سے. عورتوں کو کن سے ملانا ہے؟ عورتوں سے. ملاتے ہیں ہم بڑی مشکل سے. ایک ہاتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن 2 ہاتھ دیں تو عاجزی کی بھی علامت. اب ذرا ثواب سن لو. جب مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، دونوں محبت سے ہاتھ ملا کے چھوڑتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی ہے عادت ہماری؟ نہیں. نہ سلام کی عادت رہی، نہ مصافحہ کی عادت رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مصافحہ کرتے ہو، مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے، سینے سے کینہ نکل جاتا ہے. سینے سے کینہ دشمنی کو کہتے ہیں. وہ دشمنی نکل جاتی. اللہ نے اتنی برکت رکھی ہاتھ ملانے میں، ہمیں پسند
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملاتے تھے اور پہل کرتے تھے. اب سنیں، ہاتھ ملا لیں، آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ اس کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیں تو اس کا چھڑانے کو دل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ چھوڑ دو نا یار، بس پکڑ لیا 2 منٹ چھوڑ دو. آپ کو وہ نہیں چھوڑ رہا تو آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مصافحہ کرتے ہیں جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا آپ چھڑاتے رہیں. کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت بہت. اب میرا آپ پکڑ لیں گے میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. میں نے کہا نا یہ بہت مشکل. وہ کون ہے؟ ان کے والی، ان کے اخلاق کریمانہ دیکھو. میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. بات کرتے ہیں تو پیار سے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اونچی. منہ سے کیا جھڑتے ہیں؟ پھول، نور، پھول، موتی. اور کتنے ایسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں یا تو چوپی ہو یا تو مہربانی دے. کچھ ایسے بات کرنے والے منہ بند کر، شٹ اپ. شٹ اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ بند کرو کہتے ہیں یا نہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ وہاں دل چاہ رہا ہے یہ کہتے جائیں ہم سنتے جائیں. اور جس سے ملتے ہیں مسکراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم روتے ہوئے آتے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھتے، آپ کی مسکراہٹ دیکھتے غم بھول جاتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہے کوئی ایسا پیار؟ پوچھ رہا ہوں. جانور آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو رہا ہے، اخلاق. آئیے واقعات سنیں. بہت کم سنا پاؤں گا، یہ تو ساری عمر بیان کرتے رہے، یہ ختم ہونے والی باتیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی کا جواب گالی سے دیتے نہیں، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے نہیں، بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دیتے نہیں. دیکھو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے. کسی کو کم، کسی کو بہت تیزی سے آتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. کسی کو ذرا دیر سے آتا ہے اور جلدی بھی چلا جاتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا حال. اور کسی کا غصہ ایسا ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے بس یہ غصہ آ گیا اب خیر نہیں، برتن توڑے گا، چیزیں توڑے گا، کیا کچھ کرے گا، گالی بکے گا، منہ سے جھاگ نکلے گی ہوش. اسی لیے غصے کو آرام کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آدمی کی ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور ساری طلاقیں ساری غصے میں، قتل سارے غصے میں. یہ سب کچھ غصے میں ہوتا ہے یا محبت میں ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. غصہ بھی آتا ہے. گھر میں آپ کے کوئی برتن توڑ دے، کوئی چیز کا نقصان کر دے، خاص طور پر ملازم کرتے، برستے ہیں اس پر یا نہیں برستے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، اس پورے گھرانے نے نبی کے عشق کی یادگاریں قائم کی. ام سلیم کو دیکھے ان کی اولاد، وہ کہتے ہیں میں نے 10 برس چھوٹا بچہ تھا، مجھے حضور کے گھر بھیج دیا گیا. میں نے 10 برس نبی پاک کے گھر میں گزارے، ڈانٹنا تو دور کی بات، نبی نے کبھی مجھے گھورا بھی نہیں. مجھ سے برتن بھی ٹوٹتے تھے، مجھ سے کام بھی خراب ہوتے تھے، ڈانٹنا تو دور کی بات، کبھی نبی نے گھور کے بھی دیکھا. اونچی. ہمارا کیا حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کیا کچھ سنا دیتے ہیں؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ نظر آتا ہے یا نہیں؟ سناتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. بھئی آپ کی ذاتی چیز کا مسئلہ دیکھو نا، کسی اور کی ہے تو چلے آپ نے کہا بھی کہ خیال کرنا تھا. اگر اس نے جان بوجھ کے کیا یا اس کی غلطی سے ہوا ہے،
نہیں سنیں، آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ ترمذی اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو مار رہے تھے، سلیو کہتے ہیں، زر خریدا ہوا غلام، اس کو مار رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، وہ آقا جس سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، فرمایا جان لو جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ آج تمہیں اس پر تمہارا زر خرید ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کی مجبوری، مگر یاد رکھنا تم آج اس پر قابو پائے ہوئے ہو، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قابو ہے۔ کیا کہنے کا مطلب تھا؟ رب سے ڈرو، رب سے غلام پر مہربانی کرو، ایسا اس کے ساتھ سلوک۔ حضرت ابو مسعود صحابی ہیں، جب نبی پاک سے اتنا سنا تو صحابی تھے، جانتے تھے نبی نے کیا پیغام دیا، فوراً کہا میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس کو اللہ کے لیے اونچی۔ نبی کی بات سنی، دل پر اثر کر گئی، احساس ہوا، کہا میں فوراً اس کو آزاد کرتا ہوں۔ پیسوں سے خریدا ہوا، مال لگا ہوا اس پر، چھوڑ بھی دیتے تو بھی تھا، لیکن اس کو فوراً آزاد کر دیا، کیونکہ تھے صحابی، سمجھ گئے نبی کیا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا نہ کرتے تم کو آگ لپٹ جاتی۔ پتہ چلا نبی پاک ہر ایک کے غمخوار ہیں، آپ تو اپنوں کا نہیں، میرا نبی سب کا درد رکھتے ہیں، ان کو سب کی خوشی عزیز ہے۔ قرآن میں نا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تکلیف تم پر آتی ہے پریشان میرا حبیب ہو جاتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا۔ اور سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آج ہم لوگ بہت زیادہ کوشش میں رہتے ہیں کسی طرح ہم پر کسی کا رعب نہ آئے، ہمارا رعب دوسروں پر طاری ہو۔ حضرت مسلم شریف میں حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میں اسے دنیا کا سامان دے دوں یہ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ وہ قیامت کے دن میری نیکیاں لے لے۔ سمجھے وہ بات کو؟ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کسی کے 2 روپے مار لیے، کتنے؟ اونچی چائے کتنے کی آتی ہے؟ اوہو غلط بتا دیا، 15 روپے سمجھ لو۔ ایک زمانہ تھا 4 آنے کی بھی چائے مل جاتی تھی۔ 12 سنو، 3 پیسوں کا ذکر ہے، کتنا؟ وہ اس زمانے کے 3 پیسے، آج کے آپ 15 لگا لو، 20 لگا لو، 40 لگا لو۔ کسی کے اتنے پیسے مار لیے اور اس کو پتہ نہیں چلا یا پتہ چل گیا اور آپ نے مار لیا اور آپ نے اپنی بہادری سمجھی کہ میں نے اس کے پیسے مار لیے۔ کیا کر لیا اس نے؟ وقت پورا ہو گیا، قبر میں چلے گئے، حشر کے دن آپ کو اس کے وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ ہوں گے آپ کے پاس؟ نہیں، پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کو اس کے بدلے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کیا دینی پڑیں گی؟ نمازیں دیں گے، دوسری نیکیاں دیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ دنیا کا سامان دے دوں، یہ کہ حشر میں نیکیاں دینی پڑے۔ پیغام کیا ہے؟ اور اخلاق والے بنو، بے مروت نہ بنو، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، نقصان اونچی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میں دوں دکان والے کو 100 روپیہ اور وہ سمجھ لے 500 دیے اور 400 کے مجھے واپس کر دے،
تو میں بہادری سمجھتا ہوں، دیکھو کیسے میں نے پیسے بنائے. یہی حال ہے نا. بجائے اس کے کہ اس کو کہیں بھائی تم سے غلطی ہو گئی، میں نے 100 کا نوٹ دیا، یہ کیوں دے رہے؟ ہم تو آ رہا ہے آنے دو. آج یہ مزاج بنا ہوا ہے تو بتائیے کیا اس سے ہم محبتیں قائم کر سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. اور سنیں، کوئی کسی کو ملامت کرے، ایسے ہو تم، ویسے ہو، جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ملامت کرتا، حضور اسے منع فرماتے. ایسا نہ کہو، فرمایا یہی مقدر تھا، پڑھنا ہے تو لا حول پڑھو، پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو، استغفار پڑھو. اس کو ملامت تیری وجہ سے ہوا، تو ایسا ہے، تو ایسی ہے. ہمارا یہی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلامی اخلاق اونچی گئی ہے. فرمایا تمہارا ملازم غلام 70 مرتبہ غلطی کرے تو اسے معاف کرو. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ گن کے 70 مراد نہیں ہے، اس سے زیادہ مرتبہ مراد ہوتی ہے جمع، کہ وہ اگر زیادہ بھی غلطیاں کرتا ہے تو کیا کرو؟ اونچی اور اونچی. ہم کرتے ہیں ایک غلطی پہ آؤٹ. غلطی کی نوعیت، وہ دین کے خلاف ہو اور وہ توبہ نہیں کر رہا، یا وہ ملک کے خلاف ہو اور وہ اڑ جائے، وہ اور بات ہے. میں آپس کی بات کر رہا ہوں. ہم بتائیے اخلاق کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ آج اولاد اور ماں باپ کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان سب سے زیادہ جھگڑے ہیں. بات تو کرتے ہیں نبی کی، نبی پہ جان قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگائیں اور اس کے بعد ہمارے کردار کا یہ حال ہو، ہم میں اخلاق نبوی والی بات نہ ہو، تو کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ اونچی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 واقعے سنو. بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ خندق. اس کا اصل نام جنگ احزاب، غزوہ احزاب. احزاب حزب کی جمع، حزب کہتے ہیں گروہ کو. سارے کافر گروہ اکٹھے ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، ہمارے ملک میں جب جنگ ہوتی ہے ہم بستی کے ارد گرد خندق کھود کے آگ لگا دیتے ہیں تاکہ دشمن بستی میں نہ آئے اور بستی والوں کو تنگ نہ کرے. وہاں ہمارے یہ طریقہ، میرے نبی کو یہ بات پسند آئی، فرمایا آؤ خندق کھودتے ہیں. کیا کھودتے ہیں؟ 300 سے زیادہ صحابہ شروع ہو گئے، کدالیں لے لی ہاتھوں میں اور کھودنا شروع کر دیا. گہری بنانی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کیا، صرف حکم دے دیا، خود بھی پکڑ لیا، خود بھی کھودنے لگ گئے، خود بھی کھودنے لگ گئے. تنگی کا وقت ہے، کھانے پینے کو نہیں ملتا. 3 دن ایک صحابی آئے، عرض کی حضور مجھے بھوک نے بہت ستایا، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے. کیونکہ پتھر پیٹ کو دباتا ہے تو تکلیف تھوڑی کم محسوس ہوتی ہے، مگر پتھر باندھنے کے باوجود بھوک بہت ستا رہی ہے. کتابوں میں لکھا، نبی نے اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اس بندے کا کتنا حوصلہ بڑا ہوگا کہ اگر میں بھوکا ہوں تو انہوں نے بھی نہیں کھایا، میں نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے، انہوں نے اونچی. مگر یہاں ایک بات میں کہوں گا، میں رکوں گا نہیں. یہ بشری تقاضا تھا بھوک لگنا، ورنہ میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھنا، یہ تعلیم امت. بشری تقاضوں کے مطابق حضور نے وہ کردار بھی دکھایا، ورنہ ان کو بھوک تنگ کرتی. بولو 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ بخاری شریف میں وصلی روزہ کس کو کہتے ہیں؟ آج نیت کر لی 21 دن کی، اب 21 دن تک نہ سحری نہ افطاری، کچھ بھی کھانا پینا نہیں. نبی پاک ایسے روزے رکھا کرتے تھے. ہم سے تو 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے.
جب گرمیوں میں روزے 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا کراچی میں اس سے بڑا روزہ تو ہوتا نہیں، اتنا روزہ ہو جائے برا حال، او قیامت کی گرمی یار، بس کب کھلے گا روزہ ہمارا؟ وہ 21 دن 40 دن کے روزے رکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا کہ نبی کی پیروی ہم پر لازم ہے، ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ 2 دن تو سب ہمت والے گزار گئے، ایک دن تو سب نے گزارا، دوسرا دن بھی ذرا زور لگا کے گزار گئے، تیسرے دن حالت پتلی ہو گئی، رنگ پیلے پڑ گئے، زبانیں سوکھ گئی، بیٹھے تو کھڑا نہ ہوا جائے، کھڑے ہو تو چلا نہ جائے، آنکھوں میں اندھیرا، بات کر رہے ہیں تو آواز نہیں نکل رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میں تمہاری شکلیں زرد دیکھ رہا ہوں، تمہاری آوازوں میں کمزوری دیکھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ اصلی روزے رکھ رہے ہیں، آپ کی پیروی ہم پر لازم ہے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ہاں یہ تو ہے تمہیں رکھنے چاہیے، اور سنو میں نے 21 دن کی نیت کی ہوئی ہے، تو جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی بتا دو 21 دن تک نہیں۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بخاری شریف اٹھاؤ، فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، تم وصلی روزے اونچی اگلے الفاظ سن لو اور یاد کر لو، فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح اونچی۔ میرے نبی پاک صحابہ کے سامنے فرما رہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، قانون بن گیا نبی ضرور بشر ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وہ بشر ہیں مگر بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، ان جیسا کوئی۔ فرمایا یکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کوئی صحابی اٹھا اونچی نہیں، پتہ چل گیا وہ صورت بشری میں ہم جیسے ہیں مگر وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ بشری تقاضا، اگر تو نے 1 باندھا ہے تو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ خود کام کر رہے ہیں، اس میں بھی کمالات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اٹھائیں کتابیں، ایک چٹان آ گئی، چٹان جانتے؟ سخت پتھر، ٹھیک ہے، سالڈ راک انگلش والے کہتے ہیں، سخت۔ صحابہ نے گنتی کدال 1 مل کے 2 مل کے 10 مل کے ماری، وہ ٹوٹتی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور یہ چٹان آ گئی ہے، ہم نے کئی ایک نے مل کر بھی حملہ کیا ہے، یہ ٹوٹتی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جب تم اتنے سارے مل کے کر رہے ہو نہیں ٹوٹتی تو میرے پاس کیوں آئے ہو، نہیں، فرمایا لاؤ کدال۔ میرے آقا نے کدال لی، وہ انتظار کر رہی تھی، وہ چٹان منتظر تھی، اور مجھے تم 40 بھی مل کے مارو نہیں، مجھے تو آقا چوٹ لگائیں گے، میں قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں گی۔ میرے آقا نے 1 ماری، چورا چورا ہو گئی۔ باوجود فاقہ ہے پھر بھی جرأت اور کمال اور بہادری دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں۔ کھانے کو کچھ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ چلے اسی غزوہ احزاب کی بات، بچے کو خاتون نے بلایا اور پوٹلی چھوٹی سی بنا کر چھپا کے دے دی، تمہارے ماموں ہیں خندق کھود رہے ہیں، بہت دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں، یہ چپکے سے ان کو دے دینا، خشک کھجوریں جس کو آپ چھوارا کہتے ہیں، دے دینا ماموں کو، جا کے چپکے سے 4-5 کھجوریں تھی دے دینا، شاید وہ تھوڑا چوسے، ان کو طاقت مل جائے گی۔ خاتون نے دیے بچے کو، بچہ لے کے آ رہا ہے، میرے نبی پاک نے بلا لیا، ادھر آؤ۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کیا ہے؟ وہ ساتھ میں وہ آدمی بھی بچہ بھی آ گئے، پوٹلی کھولی تو کھجوریں، فرمایا سارے آ جاؤ۔ یہ نہیں حضور نے فرمایا بھی 1 مجھے بھی دے دے میں بھی چکھ لوں، نہیں، فرمایا سارے آ جاؤ۔ ایسا خلق ملے گا کہیں اور؟ لیڈر تو اپنا ہی پیٹ بھرنا چاہے گا، یہ آقا ہے
بدر کے میدان میں جا رہے ہیں میرے آقا، بدر کی جنگ لڑنی، تھوڑے سے اونٹ ہیں، صحابہ زیادہ، حضور نے فرمایا ایک اونٹ پر 3 آدمی، ایک اونٹ پر 3 آدمی، 2 گھنٹے تم بیٹھو، 2 چلیں گے، پھر دوسرا بیٹھے، پھر 2 چلیں گے، پھر تیسرا بیٹھے، پہلے 2 چلیں گے۔ اپنے لیے جو اونٹ لیا یہ نہیں کہ اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ میرے اکیلے کا، فرمایا تم بھی میرے ساتھ ہو، باری باری بیٹھیں گے۔ یہ وہ خلق ہے، یہ وہ شان ہے جس کو دنیا سلام کرتی ہے۔ فرمایا سارے آ جاؤ۔ حضور نے ان چھواروں پر رکھا ہاتھ، فرمایا نیچے سے نکالتے جاؤ، اوپر رکھ دیا ہاتھ، فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے سے نکالتے جاؤ۔ 300 سے زیادہ صحابہ، 600 جتنے بھی تھے، سب آ رہے بھر بھر کے لے رہے، ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سب کو میرے نبی نے کھلا دیا، ہاتھ اٹھایا تو پھر اتنے کے اتنے سب سے اولا سب سے مکہ والے ظلم کر رہے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، لوگوں نے پتہ نہیں سب نہیں سنا، کہا ہوا۔ جاتے ہیں، ایک عورت کچرا ڈالتی ہے، رات کو کچرا جمع کر کے رکھتی ہے کہ مسلمانوں کا نبی گزرے گا تو اس پر اسلام پر ہوئی ہے، مسلمانوں نے کبھی نہیں کی۔ کچرا ڈالتی ہے، نبی پاک صحابہ کو اجازت نہیں دیتے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دو، پتھر مارو، کہا ایسا؟ جاتے ہیں، کپڑے گھر میں جا کے پھر وہ صاف کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں۔ 2 دن اس عورت نے وہ کچرا نہیں ڈالا۔ آپ کہیں گے مر کھپ گئی ہوگی، جان چھوٹی، ہم تو یہی کہیں گے نا، اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو یہی کہیں گے نا مر کھپ گئی، جان چھوٹی۔ میرے آقا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تیسرے دن اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے خاتون پوچھتی ہے کون ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن ہو گئے خاتون، تو نے مجھ پر کچرا نہیں ڈالا، میں تیری خیریت پوچھنے آیا۔ وہ کہتی میرے سگے نہیں آ رہے، بیٹا وہ نہیں پوچھنے آیا، اور میں روز تم پر کچرا ڈالتی ہوں خیریت پوچھنے، ایسا خلق کسی اور کا اونچی اندازہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہیں تو خلق سے کس طرح نوازتے ہیں، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے، کعبے کا چابی بردار، جس کے پاس کعبے کی چابی، اس کا نام عثمان بن طلحہ، شیبی کہتے تھے اس کو، کیا کہتے تھے؟ شیبی، نک نیم، پکارا جانے والا نام شیبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا شیبی میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دے، میں چاہتا ہوں آج رات کعبے کے اندر اللہ کی عبادت کروں۔ اس نے کہا جی میں آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا جی آپ جو نیا دین لے کر آئے اس سے میں بہت بیزار ہوں، معاذ اللہ اس نے یہ کہا، آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ فرمایا کیا میں مکہ مکرمہ کا شہری نہیں ہوں، ہاشمی قریشی نہیں ہوں، میرے خاندان میری نسبت کو نہیں جانتا، کیا میں معزز فرد نہیں ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل آپ ہیں، مگر میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مہمان تشریف لائے جناب حاجی حنیف طیب صاحب اور ان کے ساتھ صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب، جماعت اہل سنت کی نمائندگی بھی ہو گئی، زندہ باد۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ فرمایا کیا میں مکہ مکرمہ کا معزز شہری نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہے، مگر میں آپ کے لیے دروازہ
نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا شہبی یاد رکھنا، ایک روز ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، تو اسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں اس وقت کھڑا ہے، میں بھی اسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، مگر اس دن تیری گردن جھکی ہوئی ہوگی اور تو میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا، میں تیرے سامنے ایک بادشاہ کی طرح کھڑا ہوں گا، اور اس دن کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس نے تمسخر کیا، نہیں جی ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، میں وہ انداز وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے اپنے طور پر کہا ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ میرے آقا حتیم میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے، اس کے اندر جانا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کعبے کے اندر جانے کا ثواب ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ابر مہربانی ہو گئی، ورنہ سب کہتے ہیں اندر جانا ہے تو اتنا حصہ کھلا رکھ دیا تاکہ ہر غلام کو حصہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ مکہ والوں کے ستم یاد کرو، آل یاسر پر جو ظلم ہوئے وہ یاد کرو۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کا وہ گھرانہ، میں جب ان کی شان پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے میرے آقا نے کتنا نوازا۔ فرماتے تھے اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ہم جنت کی دعائیں کرتے ہیں، آقا ان کو خوشخبری دے رہے ہیں تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا۔ یہ حضرت سمیہ انہی کی والدہ تھی جو اسلام کی پہلی شہید خاتون۔ ابو جہل نے برچھی ماری تھی جو ان کی شرمگاہ پر لگی اور وہ وفات پا گئی، پہلی شہید خاتون اسی گھرانے کی۔ سوشل بائیکاٹ تک کی نوبت آئی، معاشرتی مقاطعہ، بول چال، لین دین سب کچھ بند۔ جو ان سے بات کرے گا اس سے بھی بات نہیں کرنا۔ شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں مسلمانوں نے وقت گزارا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں چمڑا مل جاتا تھا تو ہم وہ بھون کے کھانے لگ گئے تھے، اتنی تنگی کا وقت۔ آج ہم مزے کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اسلام کی قدر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ آقا فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ خود ان کا فرمان، کتنی تکلیفیں اٹھائی، مسلمانوں پر کیا کچھ بیتی۔ ایک ایک کا واقعہ، خود حضرت بلال حبشی کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، دہکتے ہوئے کوئلوں پر، اور ذرا سی ماچس کی تیلی اگر آپ کی کھال کو لگ جائے اس کا شعلہ کیا حال ہوتا ہے۔ لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دے، پہلے کھال جلتی ہے پھر چربی پگھلتی ہے۔ وہ اس وقت بھی یہی کہتے ہیں اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسیوں سے باندھ کے بچوں کو دے دیا جاتا ہے، ان کو گھسیٹو، سخت تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، کھال چھلتی ہے، پھر بھی نبی کے نعرے لگاتے ہیں۔ کتنے مظالم۔ حضور ہجرت کر گئے، جب ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی دے دیا اپنا وطن پھر حاصل کرنا چاہیے۔ اپنا وطن پھر حاصل، اونچی، آپ اپنے اس وطن کو نہیں بچا پا رہے، دوسرے وطن کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ آج اس کو بچانا مشکل ہو رہا ہے جو حال ہمارا ہو گیا، ہر شخص لوٹنے پہ تلا ہوا۔ میرے آقا تشریف لائے، تاریخ میں یہ واقعات کوئی بھی ان کی مثال نہیں ملتی۔ فاتحانہ شان سے حضور مکہ مکرمہ داخل ہوئے، پورے مکہ والوں کو خبر ہو گئی مسلمانوں کے نبی لشکر لے کر آئے ہیں۔ سب کے سب ہاتھ باندھ کر سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے منہ سے نکلا آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے، آج ہم گن گن کر، اونچی موقع ملا نا، بہادری ہے۔ آج یہ سارے مفتو ہیں، ہم فاتح ہیں، ہم نے ان کو پتہ کر لیا، آج سزائیں دیں گے۔ سب کے سب کھڑے ہوئے، گرجتی ہوئی آواز میں نبی پاک نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک
ایسی گرجتی ہوئی آواز کے دل ہل جائے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، مگر ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی اور سب یہی کہہ رہے ہیں آپ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں، جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں۔ صحابہ نے کہہ دیا آج ہم گن گن کے بدلے لیں گے، فرمایا نہیں میرے صحابیوں، آج بدلے لینے کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ یہ اخلاق، یہ رحمت دیکھ کر وہ قدموں میں گر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور داخل ہوئے، کعبہ تشریف لائے، اسی جگہ آ کر کھڑے ہوئے جہاں اس رات کھڑے ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ شیبی کو خبر پہنچ گئی مسلمانوں کے نبی نے مکہ فتح کر لیا ہے، وہ بھی دوڑا ہوا آیا اور اسی جگہ آ کر کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا ہوا تھا۔ چابیاں اس نے آپ کی طرف پھینک دی، ایک صحابی نے اٹھا کے حضور کو دے دی۔ میرے آقا شیبی کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا شیبی وہ رات یاد ہے؟ دیکھ تو اسی جگہ کھڑا ہوا ہے جہاں اس رات کھڑا تھا، اور دیکھ لے کس طرح کھڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھ میں بھی اسی جگہ کھڑا ہوں اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے گردن جھکائے ہوئے جواب دیا، ایک یہی کیا آپ جو کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا بول آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں، میرے نبی پاک اعلان فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں آج کعبے کی چابیاں ایک شخص کو دوں گا، جس کو دوں گا اسی کے پاس رہیں گی، کوئی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، اس کے بعد اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا، کوئی ان سے لینے کی کوشش نہ کرے۔ کتنی بڑی عزت کی بات، کعبے کی چابیاں۔ حضرت علی نے عرض کی حضور مجھے دے دیجئے، حضرت عباس نے عرض کی حضور مجھے دے دیجئے، فرمایا شیبی یہ چابیاں میں تجھے دیتا ہوں۔ اس کو چابیاں لوٹائی، وہ قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا۔ آج بھی اسی کی اولاد کے پاس چابیاں، وہ آج بھی شیبی کہلاتے ہیں اسی طرح۔ یہ میرے آقا کا خلق عظیم تھا۔ کیا تھا؟ اونچی۔ وہ عرب جو اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہی کے لیے وہ بیٹی عزت کا باعث۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی جب بیٹی ان کی شہادت کے بعد چھوٹی سی بچی، سوال پیدا ہوا یہ کس کو دی جائے؟ وہ عرب جو اپنی خود بیٹی کو پالنا پسند نہیں کرتے تھے، سب جمع ہے، کوئی کہہ رہا مجھے دے دے، کوئی کہہ رہا مجھے دے دے۔ حضرت علی مانگ رہے ہیں، حضرت جعفر مانگ رہے ہیں، حضور نے فرمایا جعفر کے گھر میں ان کی بہن اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کو عطا فرمائی۔ مگر میں نے بتانا یہ تھا، یہ وہ خلق عظیم تھا، یہ مزاج تھا۔ ایک ہوتا بناوٹ جس کو انگلش میں پریٹینڈ کرنا کہتے ہیں، دکھاوا نہیں، وہ پختہ عادت جو خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کا خلق عظیم دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے۔ آج مسلمانوں سے یہ اخلاق کیوں چھن گئے؟ کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا سکھانے والے کیا سیکھنے والے، سب کے پاس زبانی جمع خرچ، عمل نہیں رہا، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمارا وہ حال نہیں۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، ذرا سنیے اور اس واقعے کو سن کر اندازہ کیجئے آج ہمارا حال کیا ہے۔ میں اور آپ کس شمار قطار میں؟ بڑے بڑے حیران ہوتے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک صحابی نے بڑا ہی بھاری اور سخت بوٹ پہنا ہوا، فوجیوں کے جوتے دیکھیں، پوچھ رہا ہوں آپ سے، جس میں وہ پریڈ وغیرہ کرتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں نا، اس طرح کا بھاری
اور بہت ہی سخت قسم کا جوتا پہنا ہوا، اس کے جوتے سے بغیر ارادے کے ساتھ نہیں، بھول سے اچانک اس کا پاؤں، اس کا وہ جوتا حضور کے قدموں پر آ گیا، جس کو کہتے ہیں کچل دینا، مسل دینا۔ اور ایسا جب کبھی ہو، آپ کو ذرا سی کوئی چیز لگتی ہے نا تو آپ کا ہاتھ ضرور ہلتا ہے، ارے کیا کر رہے ہو؟ فوراً آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہاتھ میں کوئی چیز ہو، ہاتھ آپ کا فوراً، کسی کو کوئی چیز ٹکرائے تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوراً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت تیر تھا، تو آپ نے اس کو تیر مارا، کیا کرتے ہو؟ وہ تیر اس کو لگا، ہلکا سا اس کو لگا، مگر اس نے جو حرکت کی، اتنے سخت بوٹوں سے نبی پاک کے قدم مبارک کو کچل دیا، اس صحابی کے لیے یہ موت کی یعنی ایک طرح سے پیغام اس کے لیے کہ میں نے کر کیا دیا۔ وہاں سے سب ہٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس صحابی سے وقت گزارنا مشکل ہو گیا، میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ اپنے ذہن میں وہ تیار ہے کہ مجھے سزا دی جائے، مجھے سزا ملنی چاہیے تاکہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے اس کا کچھ تو بوجھ ہلکا ہو۔ بڑا پریشان، ساری رات تڑپتا رہا، کسی طرح مجھے بلایا جائے، مجھے سزا دی جائے، وہ خود سزا چاہتا تھا۔ صبح فجر کے بعد اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ بڑی خوشی خوشی چلا کہ مجھے سزا دی جائے گی، میرا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا جو مجھے اندرونی تکلیف ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اب ذرا دلوں کو تھام لو، دل سے سننے والی بات۔ حضور نے فرمایا کل تجھے میرے ہاتھ سے تیر لگ گیا تھا، تکلیف ہوئی ہوگی، یہ 80 اونٹ ہے میرے پاس، یہ لے لے، شاید تیری تکلیف کم ہو جائے۔ ہے کوئی دنیا میں مثال؟ اس نے پاؤں کچل دیا، اس سے بہت زیادہ گستاخی ہو گئی ہے، مگر ہلکا سا تیر اس کو لگ گیا، فرمایا کہ میرے پاس 80 اونٹ ہے، یہ لے لے، تاکہ تجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ازالہ ہو جائے، خود اپنا کوئی وہ اس سے مواخذہ نہیں۔ ایسا کوئی ہے؟ ملے گا کہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ لوگ آتے ہیں، اے اعرابی، آرابی، دونوں طرح آپ کہتے ہیں، اصل لفظ آرابی ہے۔ اعراب کہیں تو اس سے مراد واولز ہیں، زیر زبر پیش، الف پر زبر لگائے آرابی تو اس کے معنی دیہاتی لوگ، وہ سیولائزڈ نہیں ہوتے، شہروں کے ان کو ایٹیکیٹس، طریقے، مینرز، آداب، پروٹوکول نہیں آتا۔ میرے نبی کے پاس آتے ہیں، میرا نبی ان کے ساتھ کتنا پیار فرماتا ہے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، کھیت میں سے سبزیاں لے آتے تھے، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ چہرے مورے کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے وہ کم شکل تھے، آپ لوگ بدصورت کہتے ہیں، میں نے وہ لفظ نہیں کہا، کم شکل تھے۔ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے اپنا ٹھیلا لگا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کونین کے والی، دیکھو صحابہ کے ناز کیسے اٹھاتے ہیں۔ صحابی نے آنکھوں کی ٹھنڈک، جب آنکھوں پہ ٹھنڈک محسوس کی، خوشبو فوراً پہچان لیا، اپنی پشت کو حضور سے رگڑنا شروع کر دیا، پہچان کے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا خوش ہوئے، فرمایا کوئی اس کا خریدار ہے؟ حضرت ظاہر کہنے لگے حضور میری تو شکل بھی نہیں ہے، دیہاتی ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ لیکن آقا دل بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تیری بہت قیمت ہے۔ یہ فرمان کی بات ہو، عادات کی بات ہو، اتوار کی بات ہو، کھانے پینے کی بات ہو، رہنے سہنے کی بات، بیویوں سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، ساتھیوں سے پوچھیں، دوستوں سے پوچھیں، رشتہ داروں سے پوچھیں، جس سے پوچھیں وہ یہی کہے گا ان جیسا کوئی اور اونچی گئی ہے، سب یہی کہتے ہیں سب سے اولا سب سے بالا
اپنے صحابہ کو سکھانے کا طریقہ، آج استادوں کے طریقے دیکھیے، میرے نبی کے طریقے پڑھیے، آپ کو پتا چلے وہ لوگ جو انسانی شکل میں درندوں سے بدتر ہو چکے تھے، میرے آقا ان کو کیسا سکھاتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے امام بن جاتے ہیں، فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، خلق عظیم کی تلوار سے پھیلا۔ اس خلق نے کیا کیا، اب اس خلق کا ذرا نتیجہ دیکھو، یہ جو نبی نے خلق سکھایا، دین سکھایا، اس کا نتیجہ دیکھیں۔ صحابہ کرام میں یہ چیز، اہل بیت میں یہ چیز، قرآن میں جو آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لگا ہوا ہے، دعوت ہے، لوگوں کی آئے ہوئے ہیں، غلام جو سالن کا ڈونگا ڈش لے کر آیا وہ گر گیا، اس سے گر گیا۔ مہمانوں کے بھی کپڑے، خود دسترخوان، کھانا بھی اس وقت حضرت امام حسن نے اس کو جب دیکھا، اس نے آگے سے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، جو اللہ کے محبوب بندے متقی ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، غصے کو جوش دیتے نہیں۔ آپ نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی، اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتے، وہ معاف بھی کرتے ہیں، فرمایا تجھے معاف کیا۔ اس نے آگے پڑھا جی مہربانی بھی کرتے، فرمایا تجھے آزاد کیا۔ ایک طرف وہ نقصان کر رہا ہے، اسی لمحے اس کو معاف بھی کیا جا رہا ہے، اس پر مہربانی بھی کی جا رہی ہے، اس کو آزاد بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا خلق، باپ کو کس طرح پکارنا ہے، ماں کو کس طرح پکارنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بہن کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سنے ہوں گے آپ نے واقعات، میں صرف جھلک دکھاؤں اور اجازت چاہوں، مہمان تشریف لائے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جنگ حنین، بڑی مشہور جنگ، جب بہت سارے قیدی ہو گئے، ان میں سے ایک خاتون نے کہا صحابیوں سے میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم ان کو جانتی ہو؟ جی جانتی ہوں۔ وہ تمہیں جانتے؟ صحابہ نے لیا، ساتھ آ گئے، میرے آقا زمین پر تشریف فرما ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کی دودھ شریک بہن شیماء ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی کا میں نے پیا ہے۔ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، وہ چادر جس کو اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے، جو نبی پاک کملی اوڑھا کرتے تھے، اپنے کاندھوں سے اٹھا کر اس کے لیے بچھا دی۔ کس کے لیے؟ دودھ شریک بہن کے لیے۔ کس کے لیے؟ بہن کے لیے۔ میں نے، آپ نے کبھی ایسا کیا؟ اس نے کہا حضور یہ جتنے قیدی ہیں آپ کو پتا ہے کون ہے؟ یہ اسی علاقے کے ہیں جہاں آپ کا بچپن گزرا۔ فرمایا سب کو رہا کر دو، سب کو رہا کر دو۔ آپ کا یہ خلق دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ماں کا کتنا احترام، حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، امی امی امی، آگے بڑھے، ان کو لائے، اپنی چادر بچھا دی، بٹھایا، گھر میں لے گئے، کھلایا پلایا، پھر بکریاں دی، دور تک چھوڑنے گئے۔ جب واپس آئے صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون خاتون تھی؟ آپ نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی، اس کا احترام کیا، اتنی دور تک چھوڑنے گئے، اتنی مہربانی کی۔ فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی۔ علماء لکھتے ہیں جب رضائی ماں سے ایسا سلوک سگی ماں ہوتی تو کیا کرتے؟ ہمارا یہ حال ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ بچوں کے لیے حضور سواری بن جاتے ہیں، کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، کیا کچھ تعلیمات ہیں، ہم نے سب کو بلا دیا۔ آئیے میں آخری باتیں آپ سے کروں۔ آج لوگوں نے اخلاق یہ سمجھ لیا کہ بس سال میں ایک مرتبہ میلاد مناؤ، جلوس نکالو، رمضان میں روزے رکھ لیے یا جمعے پڑھ لیے، بس۔ سنو، مسلمان کہلانے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا دل چاہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی، مگر ملاوٹ میں ہم سب سے آگے۔
کھوٹ میں ہم سب سے آگے، جعلی دوائیں بنانے میں ہم سب سے آگے، کرپشن میں ہمارا نمبر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، شان بہت بڑھ رہی ہے کرپشن میں۔ تو کیا واقعی نبی کے غلام ہیں؟ اونچی آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم نہیں ہیں، کوئی کرتا ہوگا، لیکن پہچان تو سب کی یہی ہو رہی ہے نا۔ ہم نے بدلنا ہے اس معاشرے کو، اور معاشرے کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے مجھے بدلنا ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں گا تو دوسرے کو میں کہہ سکوں گا، میری آواز میں اثر ہوگا، نہ حکمران ویسے رہے نہ رعایا ویسی رہے۔ اور سب سے ضروری بات، آپ سب سنی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سنیوں، سنتوں سے جتنا پیار تمہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اہل سنت والے، تو کیا ہمیں سنتوں کا خیال ہونا چاہیے یا نہیں؟ میلاد شریف کی محفل ہے، کتنے لوگوں کا سر ڈھکا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا لباس سنت کے مطابق ہے، بال سنت کے مطابق ہے، عادتیں سنت کے مطابق؟ کتنے لوگ ہیں؟ سنیوں کو تو مثالی ہونا چاہیے، تاکہ ہر لڑکی کہے شادی کرنی ہے تو صرف سنی سے کرنی ہے، تو اس کا مزاج اچھا، اس کا برتاؤ اچھا۔ آج بیویاں تنگ ہیں، بچے تنگ ہیں، پڑوسی تنگ ہیں۔ آؤ میلاد شریف کے مہینے میں عہد کریں، اس ملک میں سنت کا انقلاب لائیں گے۔ نبی پاک کے اخلاق کریمانہ کو اپنا کر ہم لوگ یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم واقعی ان کے غلام ہیں۔ جو دیکھے گا وہ کہے گا دیکھو نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ کرنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ میں سے جس کسی کا تعلق بیوی سے درست نہیں، درست کرے۔ جس بیوی کا تعلق شوہر سے درست نہیں، درست کرے۔ زبان میں تلخی ہے، مزاج میں خرابی ہے اپنے اندر، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، اولاد ماں باپ اولاد کے ساتھ، دوست کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ہر سنی دوسرے سنی کے ساتھ اگر مثال بن جائے تو بولو فوجی عدالتیں بنانے کی نوبت آئے گی؟ یہ کیوں جبری قوانین لائے جاتے جب لوگ اخلاق کو چھوڑ دیتے؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث شریف ہے ابو داؤد میں، فرمایا جس قوم میں وعدہ شکنی زیادہ ہو جائے وہاں خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو وعدہ کرتے ہی اس لیے کہ پورا نہیں کرنا، زبان دیتے ہیں، پیسے مار لیتے ہیں۔ جو بھی آج کل الا ماشاءاللہ ہمارا حال، ہم سب کو سنیوں کو دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے۔ ہم بنیں گے، بنیں گے۔ میرے لیے نہیں کرنا، یہ قبر میں روشنی کے لیے کرنا ہے، یہ حشر میں نجات کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ بیڑا سنو، میلاد شریف آ رہا ہے 12 ربیع الاول، پورے علاقے میں تمام سنیوں کا ایک جلوس ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پوری قوت سے نکالا، جس کی بھی تنظیم کا نام ہے سب اپنے نام بھی رکھو سامنے، اپنے قائدین کو بھی آگے رکھو، مگر سب اکٹھے ہو کے نکلو۔ گھر گھر چراغاں ہو، گھر گھر درود و سلام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو۔ یہ نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ ہمارے ساتھ، سنی ہے تو سب ایک ہو جائیں، سنی ہے تو سب۔ پھر نشتر پارک میں جب جلوس آتا ہے سارے ادھر ادھر باہر، اندر کیوں نہیں جمع ہوتے ہو بھائی؟ تاکہ پتہ چلے سارے سنی ہیں، نہیں ادھر ادھر اکٹھے ہوں، آپ کی شوکت ظاہر ہو، آپ کی قوت ظاہر ہو۔ آپ قوت بنتے نہیں ہو اس لیے مطالبے ہی کرتے رہتے ہو، جس دن قوت بن جاؤ گے پھر حکومت آ کے پوچھے گی بولو کیا کرنا چاہتے ہو۔ سمجھ آئی ہے نا بات؟ تو ہم سب نے مثالی طور پر میلاد شریف بنانا ہے۔ میں چاہتا تو نہیں تھا اتنی دیر کرنا، لیکن پھر بھی کافی بیان کیا، جو کمی رہ گئی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کسی نے جانا نہیں سلام پڑھے بغیر۔ ابھی آپ کے سامنے وزیر اہل سنت جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب اور جناب صوفی محمد حسین لاکھانی سمجھتے ہو نا، لاکھ والے، آپ میں سے کوئی ہزاری ہوں گے، یہ لاکھانی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اختر خان صاحب کہتے ہیں ان کے بھائی فضل رب قادری کے لیے دعا، یہ دعاؤں کے رکے ہیں آخر میں، یہ بھی دعا رکھو۔ میں نے کہا شاید سوال ہے، سوال کوئی نہیں ہے، سب دعاؤں کے رکے انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالی
خیر و عافیت سے اس میلاد شریف کے مہینے کو پورا فرمائے اور امن و امان رہے، سب کے سب محبت اور اخوت عقیدت کے ساتھ میلاد شریف منائیں۔ ہم سب نے جاگنا بھی ہے۔ کیا مطلب جاگنے کا؟ اب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی نیا چہرہ آ رہا ہے تو آپ پرواہ نہ کریں، ہر شخص کو ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا ہے۔ کسی کی چال میں فرق آ جائے تو اس کو خراب ہونے دینا۔ اپنے محلے کو امن والا رکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ایک پہ نظر رکھو۔ آپ کو توڑنے والے، خریدنے والے، بگاڑنے والے بہت آئیں گے، ہوش میں رہنا ہے کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ اہل سنت نے بنایا ہے، انشاءاللہ اہل سنت ہی اس کو بچائیں۔ خطیب پاکستان سے ایک التجا ہے کہ انجمن غوثیہ کی جانب سے اور اہل محلہ کی جانب سے خصوصی طور پر آپ وزیر اہل سنت حاج جدید طیب صاحب دامت برکاتہ کو شکریہ ادا کر دیں کہ جن کی وجہ سے ایک دن کے اندر یہ پورا سیوریج کا پانی بار بار آ رہا تھا، پورا ہمارا جلسہ خراب ہو رہا تھا، الحمدللہ حضرت نے تعاون فرمایا تو ایک ہی دن میں سارا کام ہمارا ہو گیا۔ بہت تو یہ تو آپ نے ادا کرنا ہے، مجھے تو آپ نے ابھی بتایا، تو صرف آپ نے اپنے گلی کا کرایا، آپ کہتے ہیں یہ پوری کراچی کا صاف کرا دیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے خدمات انجام دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سنیوں کے ساتھ تعاون کی، تو ہمیں بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے نا۔ آپ کا کام ہوتا ہے تو ان کا کام بھی کرنا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ یہ ہر جگہ ہماری آواز پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں جو بھی اعلان کون کرے گا حاجی صاحب کا؟ جماعت اہل سنت کراچی کے مرکزی رہنما الحاج صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب، چونکہ یہ زیر سرپرستی جماعت اہل سنت ہے انجمن غوثیہ، تو وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، پھر حاجی صاحب اور پھر ہم انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ محترم جناب محمد حسین لاکھانی صاحب بیٹھ کے کریں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم یا سیدی یا رسول اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حاضرین محترم، صرف ایک پیغام دے کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ہر گھر، ہر گلی سے، ہر محلے سے جلوس نکلے، تو وہ جلوس مرکزی جلوس کے ساتھ مل کر نشت پارک میں ضرور تشریف لائیں، اور کوشش کریں جہاں تک بھی آپ یہ منصوبہ بندی کر سکیں، لوگوں کو یہ پیغام دے سکیں مساجد میں، محلوں میں، کہ وہ خود بھی جلوس میں شریک ہوں، دوسروں کو بھی اس میں شریک ہونے کی ترغیب دیں، خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں۔ خواتین اور بچوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں تاکہ حالات کے واقعات کے مطابق امن و امان کے ساتھ ہم یہ معاملات پورا کر سکیں۔ حاضرین محترم، اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی، تو میلاد منا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے رہیے۔ کیوں کہ جہاں مختلف قسم کے لوگ اہل سنت کا نام چرا کر اہل سنت بن کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمارے لوگ اپنے عقیدے کو حکمت سمجھ کر مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے بالکل پرہیز کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی نماز پڑھیں تو محبت رسول کا درس دینے والے، تقویٰ و پرہیزگار کے درس دینے والے انہی مساجد میں نماز پڑھیں جہاں اسلحہ و بارود کی آواز آئے۔